اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے باب استفعال۔ کیا موضوع ہے؟ باب استفعال۔ یہ ہمارا آخری باب ہے، اور باب کا عربی زبان میں کیا مطلب ہے؟ دروازہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس دروازے کا نام ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے باب استفعال۔ اس میں کیا ایڈیشن ہو رہا ہے؟ فا، عین اور لام تو آپ کو پتہ ہے یہ ہر باب میں آتے ہیں شروع میں۔ تو اب اس کے شروع میں الف، سین اور تا، یہ ہے سگنیچر الفابیٹس۔ یہ تین الفاظ جب فا، عین اور لام کے ساتھ آپ لوگ لگائیں گے تو پھر یہ بن جائے گا استفعال کے وزن پہ، یہ سارے الفاظ آ جائیں گے۔ تو فا، عین، لام والے الفاظ آپ انٹر کرتے چلے جائیں اس دروازے سے، تو پھر ان میں جو مفہوم پیدا ہوگا وہ ڈیمانڈ کرنا، مانگنا، چاہنا، طلب کرنا آ جائے گا۔ اور بے شمار ایسے الفاظ ہیں جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس جو ہمارا یہ تو سب ٹاپک ہے نا، مین ٹاپک کیا ہے؟ ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تین، مزید فی کہ ایک اور زیادہ الفابیٹ اس میں آ گیا، یعنی ان کے تین کے علاوہ اور حروف شامل ہونا شروع ہو جائیں تو انہیں کہتے ہیں ثلاثی مزید فی۔ اس کا آخری باب ہے۔ اس کا ماضی کیا ہے؟ استفعل اور یستفعل، یہ مضارع ہے۔ اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ عربی زبان میں کتنے ٹینس ہیں بھائی شاہد صاحب؟ دو ہی ہیں، ماضی اور مضارع۔ تو ایک حال ہے اور مستقبل ہے، لیکن عربی میں کیا ہے؟ ماضی ایک ٹینس ہے اور مضارع اس میں دونوں ٹینس آتے ہیں، حال اور مستقبل دونوں آ جاتے ہیں۔ تو یہ مصدر اسے کہتے ہیں۔ مصدر سینے سے بنا ہے۔ کیا مطلب ہے سینہ؟ مصدر نکلنے کی جگہ، جیسے مشرب، پانی نکلنا ہے جہاں سے پانی پیا جاتا ہے، گھاٹ، مشرب، مصدر۔ تو اب مثلاً عربی زبان کے کچھ الفاظ ہم لیتے ہیں۔ اب یہ ایک لفظ ہے ہمارے پاس غفارہ۔ کیا مطلب ہے؟ نہیں، غفارہ، غین فارا، غفارہ۔ ہاں، اس کا لغوی مطلب یہ ہوتا ہے ڈھانپ دینا، ڈھانپ دینا، لیکن اس کا اصطلاحی مطلب بتائیں نا۔ کوئی نہیں بتا رہے تو عام سلام۔ ہاں، اس نے معاف کیا۔ شاباش، اس نے معاف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو جس نے ایمان کی حالت میں احتساب کے عالم میں رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو وہاں یہی لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو سجایا کہ یہاں غفرہ، وہ پیسو وائس میں بیان کیا، غفر لہ، اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ تو غفارہ جو ہے وہ اقبال صاحب نے اس کا ڈکشنری میننگ بتایا تھا، ڈھانپ دینا، بے شک چھپا دینا۔ تو اصل میں غفارہ کا مطلب ثلاثی مجرد سے ہے، اس نے معاف کیا۔ اب اس کے شروع میں لگاتے ہیں ہم یہ الف، سین اور تا۔ اب یہ جس قرآن مجید کے لفظ کے ساتھ، عربی زبان کے لفظ کے ساتھ الف، سین اور تا لگ جائے گا، یہ مانگنے کا، چاہنے کا، طلب کرنے کا مفہوم شامل ہو جائے گا۔ اب یہ غفارہ کے شروع میں جب لگایا تو یہ بن گیا استغفارہ۔ اب کیا مطلب بنا؟ ہاں، اس نے معافی مانگی۔ بالکل ٹھیک ہے، اب مانگنا آ گیا۔ پہلے تھا اس نے معاف کیا، یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں غفارہ، اور ہم کیا ہیں؟ ہم کرتے ہیں استغفار، استفعال کے وزن پہ۔ تو اس نے معافی مانگی۔ تو اب ہمارے پاس مصدر کے وزن پہ آ گیا استغفار۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ لفظ استغفار ہے، کیونکہ یہ باب ہے استفعال۔ اس کے ہجے دیکھیں، استفعال۔ یہ جو پنجابی جیسے کہہ دینے ہیں نا، وہ استغفار کر، استغفار پنجابی سمجھانا سے چلو چل جائے گا، لیکن اصل لفظ جڑا ہے گا عربی دے وچ وہ استغفار، استکبار، استنشار، استبدال،
استفعال کے وزن پہ یہ سارے الفاظ آ رہے ہیں، تو اسی لیے یہ پھر استغفار ہے. لیکن جب اس کو آپ کہیں گے ماضی میں تو پھر استغفر یستغفر، تو ماضی کا آپ نے زیروں زبروں کا علیحدہ خیال رکھنا ہے، مضارع کا علیحدہ اور مصدر کا علیحدہ ہوتا ہے. ناصرہ کا کیا مطلب ہے؟ شاباش، ہاں جی، اس نے مدد کی. ناصرہ اس نے مدد کی، ٹھیک ہے. مدد کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ناصر. اور جس کی مدد کی جائے منصور. بالکل ٹھیک ہے. اور نصار مبالغہ کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پہ. قہار، جبار، غفار، نصار، پھر یہ مبالغہ کے صیغے آ جاتے ہیں نا. تو ناصرہ اس نے مدد کی، استنصرہ اس نے مدد مانگی. ہی sought help اس نے مدد مانگی. تو اب الف سین اور تا لگنے سے بہت آسان ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. سوال آپ کر لیجئے گا. رضا کا ہاں نہیں ماضی ہے، اس نے روزی دی، اس نے روزی دی، اس نے رزق دیا. رضا کا واللہ خیر الرازقین، رازق روزی دینے والا، مرزوق جس کو روزی دی جائے. اور رزاق فعال کے وزن پہ ہر حال میں روزی دینے والا، جو اس کو برا بلا کہ اس کو بھی روزی دینے والا، کسی کو بھوکا نہ مارنے والا، اس کو کہتے ہیں رزاق. رازق اور رزاق میں فرق ہے، جیسے قاہر اور قہار میں فرق ہے، جیسے غافر اور غفار میں فرق ہے. تو یہ سارے الفاظ اپنے اپنے اوزان میں بیٹھ رہے ہیں نا. ایک خبیث ہے، ایک خباس ہے، ایک اخبث ہے، تو افعل کے وزن پہ بھی مبالغہ آ جاتا ہے ساتھ. تو یہ سارے اوزان جب تک آپ نہیں پڑھیں گے آپ کو لینگویج کی اسٹرینگتھ نہیں سمجھ میں آئے گی نا. اچھا، اس طرز کا ہاں اس نے رزق طلب کیا، ٹھیک ہے، اس نے روزی مانگی. شاہد صاحب تو لگ رہا ہے پہلے ہی طاہر صاحب پڑھ کے آئے ہیں سارا کچھ، حالانکہ انسین ہے لیکچر، تو سارے صحیح جواب دے رہے ہیں بھائی. تو اس طرز کا اس نے روزی مانگی، بالکل ٹھیک ہے. تائمہ نہیں دیا نہیں، وہ تو پھر باب افعال میں چلے گئے. وہ اطعمہ اس نے کھانا کھلایا. یہ تائمہ اس نے خود کھایا، یہ لازم ہے، اس نے کھانا کھایا. اس کو ٹرانزٹیو متعدی بنائیں گے نا اگر کھلایا تو پھر ہم الف لگا دیں گے، باب افعال میں پھینکیں گے اس کو، پھر اطعمہ بن جائے گا. اطعام کھلانا ہے، اور تائمہ جو ہے یہ خود کھانا ہے. تو تائمہ اس نے کھایا، تو استطعمہ اس نے کھانا مانگا. لیکن کتنوں نے مانگا؟ دو نے. شاباش، یہ فنی نقطہ انہوں نے بتایا، اس نے کھانا مانگا. اصل میں یہ ڈیوول ہے. کیسے پتا چلا مس یہ ڈیوول ہے؟ نہیں الف نہ کی پتا چل گیا، وہ تو سانو بھی نہیں پتا لگیا الف کے نال. اچھا یہ اینڈ والا الف، ٹھیک ٹھیک، ہاں الف جو لگ گیا اینڈ والا، جزاک اللہ خیر. یہ تثنیہ کا ہے نا، جیسے آپ الف لگاتے ہیں تو وہ پھر ڈیوول کا صیغہ بن جاتا ہے نا. بابانی، اس طرح کلمانی، تو اس کتابانی. تو استطعما کہاں ہے یہ قرآن مجید میں؟ کوئی بتا سکتا ہے استطعما کس نے کھانا کو؟ دو نے. کوئی تھن دو بندے جنہوں نے کھانا مانگ لیا قرآن. کوئی ٹیل آئی ہے، ٹی ایل ٹیل، ہاں وہی غالباً ہٹا دیں آپ یقیناً. جی جی وہی، وہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ و خضر کا قصہ چل رہا ہے، پھر آگے انہوں نے دیوار کھڑی کر دی، تو پھر انہوں نے گاؤں والوں سے کھانا مانگا، تو وہاں ہے استطعما، تو ان دو نے کھانا مانگا. تائمہ سے ان دو نے کھانا مانگا. استکبارہ اس نے بڑائی چاہی. شاباش، اس نے بڑائی چاہی کہ وہ مجھے بڑا بناؤ بھائی، بڑائی چاہی. بالکل ٹھیک ہے، اس نے بڑا بننا چاہا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. ہاں یہ کئی جگہوں پہ آیا ہے، بقرہ کے علاوہ بھی آیا ہے. جہاں قصہ ہو آدم و ابلیس آیا ہے وہاں اکثر ہی یہ جملہ آپ کو مل جائے گا. تو یہ کہاں آیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا؟ بس یہی میں چاہ رہا تھا، آپ نے یہی جواب دینا تھا، مجھے پتا تھا، اور یہ غلط جواب ہے.
یہ ایک جگہ ہی آیا ہے قرآن میں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا. اب ہاں سات کن کی دعا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. جی جناب اقبال صاحب. نہیں بقرہ میں نہیں، یہ اب نہیں بھولنا آپ نے، یہ آراف میں ہے. سورہ آراف میں حضرت آدم یوں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ I have wronged myself، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا. تو ابا واستکبرا یہ شیطان کے بارے میں آیا، وہ اکڑ گیا نا، اس نے بڑائی چاہی ہے. اس نے کہا اللہ میاں یہ کیا آپ نے مٹی کا پتلا بنا دیا، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ کی چمک دیکھیں، مٹی کو دیکھیں، گدلی مٹی ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں سجدہ کرو. تو ابا واستکبرا، اس نے بڑا پن مانگا، کبر کی طرف چلا گیا نا، وہ استکبار، اسی سے استکبار بھی ہے. ابا وہ اکڑ گیا، انکار کر دیا، انکاری ہو گیا وہ ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبرا اور بڑائی مانگی. کیونکہ شیطان کا مسئلہ یہ ہے انا خیر من، یہ اس کا علم، اس کا جھنڈا یہ ہے. جہاں جھگڑا ہوگا نا اس وجہ سے ہوگا، آپ کبھی غور کریں، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. مجھے اگر اختلاف رائے ہو گیا شہزادہ صاحب سے، تو مجھے جب یہ پتا ہے کہ یہ افضل ہیں تو میں کیوں جھگڑا کروں گا. تو جب میرے اندر یہ ہوتا ہے کبر کہ بھئی یہ مجھ سے چھوٹے ہیں، ان کو کم پتہ ہے، مجھے زیادہ پتہ ہے، تو پھر یہ ہم شیطان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس فرمایا ایسا بندہ جنت میں نہیں جائے گا، جس کے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کبر آ گیا. اس سے بڑا خبردار رہنے کی ضرورت ہے، بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. استبدال، تبدیلی چاہنا. امریکہ استبدال چاہ رہا ہے، تبدیلی چاہ رہا ہے، تبدیلی. اب یہ دیکھیں نا، کہیں یہ ہے بدلا یبدلو تبدیل، تو اب وہ باب تفعیل ہے، ادھر معنی کے اور شیڈ ہے. اچھا استشہادہ، اس نے گواہی چاہی، استشہاد گواہی طلب کرنا، استشہاد. استشہادہ یستشہد استشہادن فہو مستشہد، یہ اسم فاعل ہو گیا. اس پہ ڈالو نا اس کو، استفعل استشہادہ ماضی، استشہادہ اس نے گواہی طلب کی. کلیئر ہو گیا ہے. آگے ہے جناب استخراج مصدر، اس نے نکالے جانے کا مطالبہ کیا. خراجہ وہ نکلا، اور اخراجہ باب فعل میں ڈالو، اس نے نکالا. اور استخراجہ اس نے نکالنے کا مطالبہ کیا. استقدام آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. اب یہ باب تفعیل میں پھینکو گے تو تقدیم ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں نا، یہ الفاظ کا میجک، عربی زبان میں جو الفاظ ہیں وہ اور کسی زبان میں آپ کو نہیں نظر آئیں گے، اتنے معنوں کے خزانے لیے ہوئے. ہاں مقدم بھی، تقدیم بھی. تو یہ سارے وہی مادہ وہی ہے، قاف دال میم، قدم بڑھاؤ، یہ اس باب تفعیل ہو گیا. اب یہ قرآن کی آیت ہے، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. کیا ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ ہے اس آیت کا؟ یہ جی حضرت جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے شاباش، ٹھیک ہے، مانگی تھی نا، بنی اسرائیل نے یہ اسرائیل نے مانگی تھی کہ بھئی ہمیں یہ جو ہمیں منو سلوانی چاہیے، ہمیں چاہیے، اسی ترکاری کھانی، اسی ساگ کھانا، اسی دالاں کھانیاں، اسی لینٹلز کھانیاں نے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جی بالکل. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یو آر پریفرنگ سم تھنگ انفیریئر ٹو واٹ از سپیریئر. اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں آسمان سے روزی نازل کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہو سی آپ پہ شیف بننا ہے، کوک بننا ہے. تو یہ بس کافی آج کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.